الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، کل ایک دوست نے مرزا جہلمی کی ویڈیو سینڈ کی جس میں مرزا جہلمی کی نام نہاد اکیڈمی میں بڑا ہنگامہ ہوا۔ ایک عمر رسید شخص جو اس کا ہی شاگرد تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ معاذ اللہ، قرآن کریم کے ساتھ جو احادیث کی کتابیں رکھی ہیں یہ قرآن کے ساتھ شرک ہے۔ مرزا جہلمی کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ اس ایک بندے کی گفتگو سنتا اور پھر جواب دیتا۔ اس کو بڑے متکبرانہ طریقے سے جواب دیا۔ ویسے تو یہ کہتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی غصہ نہیں آتا، لیکن اس وقت مرزا جہلمی کی مت ماری گئی اور حسن اخلاق کے دائرے میں جواب دینے کے بجائے مرزا جہلمی اس عمر رسید شخص پر بہت غصے کے لہجے میں بولے اور اس کو کہا بیٹھ جاؤ۔ آگے سے اس شخص نے جواب دیا کہ سنو میری بات، سب کو سننی پڑے گی۔ مرزا جہلمی کہنے لگا کہ میں نے نہیں سننی بات۔ مرزا جہلمی کہتا ہے کہ کاش آپ کو میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آپ کو آج آپ سکون سے بیٹھتے۔ مرزا صاحب، جو آپ کا ہی شاگرد ہے، جس طرح تم بدتمیز ہو اسی طرح تیرا یہ شاگرد بھی بدتمیز ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھری۔ مرزا صاحب، اگر تم صحابہ، اولیاء اور اہل بیت اطہار پر زبان درازی نہ کرتا تو یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ جب اس شخص نے کہا کہ یہ شرک نہیں ہے کہ حدیث کی کتابوں کو قرآن کے ساتھ رکھنا، تو مرزا جہلمی بھوکلا گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، مطلب کہ میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں، معاذ اللہ۔ یعنی جس طرح اس شخص نے کہا کہ یہ جو حدیث کی کتابیں، احادیث کی کتابیں ہیں، کتب احادیث، یہ قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ رکھنا شرک ہے، تو مرزا جہلمی نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، معاذ اللہ۔ یعنی میں بھی اس طرح ہی چاہتا ہوں۔ دیکھیں کس طرح مرزا جہلمی کی یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ تضاد ظاہر آ گیا، اور منافقانہ لہجہ جو لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ بس قرآن اور حدیث کو پکڑو، لیکن اس شخص یہ مرزا جہلمی خود منکرین حدیث ہے۔ مرزا جہلمی، تم ایک بندے کو سمجھا نہیں سکتے، تم علماء کے سامنے کیسے بیٹھو گے؟ تمہاری تو شلوار ہی خراب ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، آئیے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں، سنیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، اماموں کی لکھی ہوئی ہے، جیسے بابے کوئی شے نہیں۔ میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے حدیثیں کوئی شے نہیں۔ قرآن کو کیوں نہیں مانتے پھر؟ اور میں قرآن کو مانتا ہوں۔ آپ سنیں، اب ان حدیثوں کو قرآن ریجیکٹ کر رہا ہے، سن لیں۔ نہیں، میں نے نہیں سنا۔ نہیں سنیں، یہ ہے تو آپ کو سننی پڑے گی، سب کو سننی پڑے گی، کوئی سنیں، سب کو سننی پڑے گی۔ وجہ سے جب آپ عالم نہیں تو یہ آپ جو آتا ہے، یہ مان میری کے زندگی ہے، یہ میری زندگی ہے۔ میں بدلا، میں 86 میں بدلا ہوں، اور ایک لفظ نے میری زندگی کاش آپ بدلی۔ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے۔ نہیں، میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو، مگر جو چیز ہے نا، میری زندگی ایک لفظ نے بدلی، خدا۔ یہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے، اور آپ اکثر بولتے ہیں خدا۔ یہ بات کریں آپ میرے ساتھ پیشن سے، میں نے آپ سے بات کریں گے ہم ایک، یعنی کہ سورہ صفا کی بات چھیڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ تو عید اسی طرح ہونی ہے نا، اسی طرح نہیں ہونی۔ سورہ وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ حدیثوں کی ویلیو کیا ہے قرآن کے سامنے؟ یہ شرک نہیں ہے قرآن کے ساتھ ان کو رکھنا۔ بالکل، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن تو چھوڑو ان کو بھی، یہ کہہ رہے قرآن، یا تب قرآن کو مکمل نہ مانو، اگر مکمل ہو آپ بھی نہ مان رہے قرآن کو، میں مان رہا ہوں، نہیں مان رہے، آپ آج بھی نہیں نکال رہے اس وجہ۔ میری تو اتنی بڑی بات کہنا، یہ چھوٹی سی آپ بات 50 باتیں بھی کریں گے نا، میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں۔ تو یہ تو سر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو نکالیں نا۔ اخیر دے میوے کتنے دو پا گئے، نہ، کوئی بات نہیں۔ اور سر یہ چیزیں، ان چیزوں کا علم نہیں ہے،
یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا، اس کو ریجیکٹ کرو۔ نماز کا طریقہ بھی حدیث میں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے۔ اور حدیث میں بھی نہیں ہے، اور انسانوں کو آپ نے ماننا ہے، انسانوں کو ماننا ہے۔ اچھا ہو گیا بیٹھا۔ نماز کے طریقے تک تو میں نے آپ کو بھی غلطی مال بھی پایا ہے، جو بات نہیں مانتے حق نہیں مانتے۔ میں نے تو آپ کی بات کی ہے، آپ نے کہا میں نے قرآن پڑھا، میں نے کہا قرآن میں حج کے مہینے کا ہے۔ یار یہ کچھ سوال ہے، میں تو ٹھیک ہے، کس میں کیا تھی میرے علاج پوری نہیں، سورہ حج ہے قرآن جو میں۔ میں نے بیان کیا ہے اصل یہ قرآن کے ساتھ جسے آپ نے شرک کی ہے اور اس کے لیے آیت بتا دیا، واللہ زینہ جو میں نونہ بما انزل الیک آپ وما نے بھی انزل۔ شرک کیا نا، حج کے مہینے نہیں مان رہے قرآن سے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے خود دیکھا اور سنا کہ مرزا چہلمی کا انداز گفتگو کیا ہے، اور وہ عمر رسید شخص ہے، چلو وہ تو عالم نہیں، ہم تو تجھے بھی عالم نہیں سمجھتے، نہ ہی تجھے کوئی علم ہے، نہ کوئی فن علوم ہے، نہ کوئی تفسیر کا کوئی علم ہے، نہ اصول تفسیر پڑھائے، نہ احادیث کا علم ہے، نہ اصول احادیث پڑھائے، نہ ہی کوئی فقہ کی کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ کسی درس نظامی کی کسی مستند عالم کے پاس جا کے بیٹھے ہو۔ ہم تو تجھے بھی ایک جاہل اور اجہل شخص سمجھتے ہیں، لیکن تیرے جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے اوپر تجھے بڑا ناز ہے کہ میرے اتنے فالوورز ہیں، اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، چلو وہ جو تیرے ہی اسٹوڈنٹس ہیں، تیرے ہی جو شاگرد ہیں، ان کے سامنے ان کے نزدیک تو تیرے جیسا کوئی محقق نہیں، تیرے جیسا کوئی مجتہد نہیں، تیرے جیسا کوئی عالم نہیں، تیرے جیسا کسی کے پاس علم نہیں، تو کم سے کم ان کا لحاظ رکھ لیتے، جو تیرے اکیڈمی میں بیٹھے تھے، نام نہاد تیری اکیڈمی میں بیٹھے تھے، ان کا لحاظ رکھ لیتے، کم سے کم اس عمر رسید شخص کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے۔ وہ تو تجھ سے کئی سال بڑا ہے، چلو اس کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اس نے تجھ سے سوال کیا، تم بڑے ادب کے ساتھ اس کو سمجھاتے اور اس کو بٹھاتے، اپنے پاس بٹھاتے، سمجھاتے کہ بھائی اس طرح نہیں کہنا چاہیے، چلو وہ تو منکرین حدیث تھا، تو بھی تو منکرین حدیث ہے، اور تو بھی تو گامدی کا شاگرد ہی ہے، بڑے جفیا مارتا پھرتا ہے گامدی کے ساتھ، لہٰذا یہ تیرا ہی کیا دھرا ہے، جس طرح تو لوگوں کے علماء پر، صلحاء پر، فقہاء پر، محدثین پر اور صحابہ پر اور اہل بیت اطہار پر زبان درازی کرتا رہتا ہے نا، اسی طرح آج تیرے سامنے اٹھ کر تیرا شاگرد کھڑا ہو گیا اور اس نے تجھے جو سنائی وہ عوام نے دیکھی، سوشل میڈیا نے تو دیکھی، تیرے شاگرد جو تیری نام نہاد اکیڈمی میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی دیکھی کہ تیرے ساتھ کس طرح ہوا، اور ایک اس عمر رسید شخص کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکا۔